اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم علم ہے آپ کے پورے قرآن میں، تمام کے تمام قرآن کو اگر آپ مطالعہ کر لیجئے تو یہی آیت ملے گی جو اجر رسالت کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، اور اس میں مودت قربہ کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہے۔ رجب کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور اہم ترین مہینوں میں سے ایک ہے۔ کون سے اہم ترین مہینوں میں سے؟ حرام مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ عبادتوں کا ثواب بھی بے تحاشا ملتا ہے، اور علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو کیونکہ حرام مہینہ، اس کی حرمت کی وجہ سے گناہ کی جو سزا، گناہ کا جو اثر ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے کہ ثواب کا اثر ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پانچویں امام کی ولادت بھی ہے ایک تاریخ کے مطابق، اور رجب کے مہینے کا آغاز بھی ہے۔ تو ہماری حدیث میں جو جملہ آیا ہے رجب کے مہینے کے سلسلے میں، وہ ایک عجیب جملہ، این الرجبیون۔ جب بارگاہ احدیت سے، بارگاہ ربوبی سے آواز آئے گی کہ رجب والے کہاں ہیں قیامت کے میدان میں، اس کا مطلب یہ کہ ماہ رجب والے سے کیا مطلب ہے؟ جو رجب کے مہینے میں جو زندہ رہا ہو، جس نے رجب کا مہینہ گزارا ہو، یہ مراد ہے۔ تو یہ تو ہر شخص جو رسول خدا کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا، وہ سب کے سب رجب کے مہینے میں جی رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ رمضان والے کہاں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو رمضان میں زندہ رہے، بلکہ جنہوں نے ماہ مبارک رمضان کی حرمت کا خیال رکھا اور تمام کی تمام رسوم، عبادت، اطاعتیں خدا کے حکم کے مطابق بجا لائے۔ لہٰذا رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ ایک تعداد ہے جو شیخ عباس قمی نے لکھی ہے، وہاں پر دیکھیے گا صبح کے نماز کے بعد کتنی دفعہ استغفار، شام کو کتنی دفعہ استغفار، دعائیں ہیں جو روزانہ پڑھنی ہیں آپ کو۔ غرہ ماہ رجب، ایک رجب میں دعا ہے، رجب کے اعمال میں جا کے دیکھیے گا مفاتی میں، کہ جہاں پر جو دعا موجود ہے کہ جو ائمہ چھٹے امام سے ہے کہ پہلی رجب کو امام نے وہ دعا پڑھی، اس کے بعد یا من ارجو لکل خیر وامن سخط عند کل شر، کہ جو اس دعا کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ کی انگشت کو، انگلی کو ہلانا ہے ہر نماز کے بعد، یہ پڑھنی ہے کہ چھٹے امام سے روایت ہے یہ۔ اور اس کے بعد وہ دعائیں کہ جو مفاتی میں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم مسئلہ، رجب کے مہینے میں عمرہ اور تاکید، بہت زیادہ تاکید ہے رجب کے مہینے میں زیارت معصومین کی، عمرے کی، اور جیسا کہ علماء نے فرمایا کہ آٹھویں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ رجب کے روزے کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے ایک بڑی آسان سی بات ہے، رجب، اس کے بعد شعبان، اور پھر اس کے بعد ماہ مبارک رمضان۔ تو رجب سے تیاری کیجئے اور شعبان کو ملا کر عبادتیں کیجئے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو پھل ہے آپ کی عبادتوں کا، وہ ماہ مبارک رمضان میں آپ کو ملے۔ اور کس طرح سے آپ دیکھیے، میں اگر وہ بتاؤں مفاتیح الجنان میں جو شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، میری درخواست ہے کہ جا کر ضرور اس کو پڑھیے گا۔ شیخ عباس قمی نے جو لکھی ہے فضیلت ماہ رجب، کہ کس طرح سے روزے رکھنے چاہیے، کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے، اور بہت مختصر سی چیزیں لائیں شیخ عباس قمی وہاں پر، کیونکہ جو رجب کے مہینے کی فضیلت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے کہ شیخ عباس قمی اس مختصر سی کتاب میں ذکر فرماتے۔ لہٰذا اور انسان کو افسوس ہوتا ہے کہ یہ عمل ہم سے چھوٹ گیا، ماہ مبارک رجب کا یہ عمل ہم سے چھوٹ گیا۔ اور ایک اور بات، شرعی مسئلہ بھی ہے اور رجب کی فضیلت بھی، کہ جس کے قضا روزے ہیں وہ کوشش کرے کہ ماہ مبارک رجب میں اپنے قضا روزوں کو مکمل کر لے۔ مولانا کوئی ہمارا قضا روزہ نہیں ہے تو کیا کریں؟ اپنے والدین کی طرف سے رکھیے۔ مولانا والدین کا بھی کوئی قضا روزہ نہیں ہے، اپنے ذوی الحقوق دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی، خالہ ماموں، جن کے ساتھ آپ کا خونی رشتہ تھا، مولانا کسی کے بھی قضا روزے نہیں ہیں۔ کوئی تھا بچپنے میں جس مسجد میں آپ نماز پڑھنے جاتے تھے، وہاں پر کوئی صاحب اقامت کہتے تھے، اذان کہتے تھے، ان کی طرف سے روزہ رکھیے۔ تو ایک چیز نیت کریں گے آپ قضا روزے کی، اگر آپ کے ہیں بہت زیادہ ثواب ہے۔ اور ایک اور بات کہوں، خواتین کے گھر میں بچیاں اگر ان کے قضا روزے ہیں ماہ مبارک رمضان کے 2024 کے، تو مدد کیجئے ذرا۔ بچی نے، زوجہ نے، خاتون نے گھر میں قضا روزے رکھ رہی ہیں، تو آپ یہ توقع مت رکھیے کہ ناشتہ اسی طرح سے ملے، دوپہر کا کھانا اسی طرح سے ملے، رات کا کھانا اسی طرح سے ملے، گھر کا کام کاج اسی طرح سے ہو۔ بیچاری روزہ رکھ رہی ہیں گھر کی خواتین، تو آپ تھوڑا سا
مدد کیجیے, خدا بھی مدد کرتا ہے, آپ بھی مدد کیجیے کہ یہ قضا روزے ادا ہو جائیں, گھر میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. مولانا کیا کیا عمل کریں؟ ہمارا کام ایسا ہے, ہم ڈرائیور ہیں مولانا, ہم کاؤنٹر پہ کھڑے رہتے ہیں, سیلز مین ہیں, صلوات سب کو پتہ ہے, خود اللہ سب کو پتہ ہے, لا الہ الا اللہ سب کو پتہ ہے. آپ کاؤنٹر پہ کھڑے شوکیس کے پیچھے, آپ استغفار صلوات پڑھتے رہیے, رجب کا مہینہ ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہاں پر موجود ہیں. اور پہلی رجب کی شب کہ کل ایک تاریخ کے مطابق 5ویں امام کی ولادت ہے, حضرت ابی جعفر محمد ابن علی الباقر. اب ظاہر سی بات ہے کہ گفتگو کیا کی جائے, کس طرح سے کی جائے, اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. کیوں مسئلہ ہے؟ مسئلہ کوئی اتنا بڑا نہیں ہے مولانا, بحار الانوار بھری پڑی ہے اور حدیث کی کتابیں اصول کافی بھری پڑی ہے, آپ اس میں سے جو چاہیے روایت پڑھیے, ہم سنیں گے. نہیں, بات یہ ہے کہ سب سے بڑا اہم مسئلہ کیا ہے, اہم ترین مسئلہ, کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو یہ بات سمجھائیے, یقین دلائیے کہ 5ویں امام کے ساتھ ہمارا تعلق ہے کیا. 57 ہجری 57 کربلا کے واقعے سے 3 برس پہلے امام کی ولادت ہوئی ہے. شہادت کب ہوئی ہے؟ 114 ہجری. کتنے سال کی زندگی تھی؟ 57 برس کی, 57 ایئرس کی. کربلا کے واقعے میں امام 3 برس کے تھے. آپ نے سن لیا, ٹھیک ہے, لیکن دل میں محبت اس طرح سے ہو کہ جس طرح سے رسول خدا کے دل میں محبت ہے امام باقر کی. تھے ہمارے امام تھے, ہاں اچھے آدمی تھے, بہت 57 ہجری پیدا ہو, امام باقر بقی میں دفن قبر ہیں. اچھا پھر بس ٹھیک ہے. کتنی محبت تھی رسول خدا کو, کتنی محبت تھی جناب امیر کو. جناب امیر ایک عجیب انداز سے آہ آہ کر کے ذکر کر رہے ہیں نہج البلاغہ میں. رسول خدا کیا فرما رہے ہیں 5ویں امام کے بارے میں؟ جابر دیکھو, تم اتنی زندگی تمہیں ملے گی کہ جس کے بعد تم میرے بیٹے سے ملاقات کرو گے, اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا. جب اس سے ملنا تو میرا سلام پہنچانا. میرے سے مراد کیا ہے؟ میرا ہے کون؟ رسالت مآب فرما رہے ہیں میرا سلام. میرے سے مطلب کیا ہے؟ یعنی بشیر و نذیر کا سلام, یعنی رحمت للعالمین کا سلام, یعنی صاحب رحمت الہیہ کا سلام, یعنی مقام قاب قوسین والے کا سلام. اگر اس طرح سے طلب دل میں نہیں ہے 5ویں امام کی تو گڑ گڑا کر دعا کیجئے. یعنی 12 امام 14 معصومین کو تو چھوڑ دیجئے, بہت آگے کی بات ہے. اگر حضرت ابو الفضل عباس کی جنگ سن کے دل میں محبت کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا, استغفار کرے انسان. اگر حضرت عباس علیہ السلام کی تکلیفوں کو سن کر دل میں کرب نہیں آتا, انسان استغفار کرے کہ کیوں میرے دل میں مودت کا جذبہ متلاطم نہیں ہو رہا, کیوں میرے دل میں مصائب کو سن کے وہ احساس بیدار نہیں ہو رہا. مانا کیا ہوگا؟ مانتے تو ہیں, مانیے اس طرح سے جس طرح سے رسول خدا مانتے تھے. ہر عبادت رسول خدا کے طور طریقوں کے مطابق کرتے ہیں آپ کے نہیں کرتے. اگر مودت عبادت ہے, جو کہ ہے, ہر وہ چیز جو جس کا مطالبہ خدا آپ سے کرے اپنے وسیع تر معنی میں عبادت ہے. اگر مودت عبادت ہے, اور 5ویں امام کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ رسالت مآب فرمائے کہ میرا سلام اسے کہنا, اور پھر اس کے بعد جناب جابر سلام کہیں. اور یہ سلام سن کے خوب توجہ کیجیے گا, جو مودت کی گفتگو میں نے کی ابھی آپ کے سامنے, امام باقر کے اس فعل کے ذریعے, اس عمل کے ذریعے سمجھیے کہ مودت ہے کیا. جب بتایا جابر نے کہ آپ کے جد نے آپ کو سلام کہا ہے, تو امام باقر اس وقت امام نہیں ہیں. جابر 72 ہجری میں 73 ہجری میں جابر کا انتقال ہو چکا ہے. امام باقر امام بنے 95 ہجری میں, یعنی 18 سال پہلے جابر نے سلام پہنچایا. 18 برس کے بعد امام باقر امام بنیں گے. سنا میرے نانا نے, رسول خدا نے سلام پہنچایا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے جد پر سلام ہو جب تک کہ زمانہ موجود ہے, اور تم پر بھی سلام ہو کہ تم نے سلام پہنچایا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان امام محمد باقر کو کہ فرق کر رہے ہیں, تفریق کر رہے ہیں. جد پر سلام ہو جب تک کہ زمانہ باقی ہے, اور تم پر سلام ہو کیونکہ تم نے یہ امانت پہنچائی. امام باقر کے سلام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دنیا اور آخرت میں سلامتی ہے. لہٰذا یہ مودت کے جذبے کو بیدار کیجیے. میں نے کہا مشکل کیوں ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب ہمارے بچوں کے سامنے اور بچیوں کے سامنے, یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے یہاں پھر بھی بہت بہتر ہیں حالات, بہت بہتر, کیا بڑے بڑے بہترین حالات ہیں.
لیکن جب اس کلچر کے اندر ہمارے بچے جاتے ہیں کہ جہاں پر کلچر میچ نہیں کرتا، کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی، یعنی اس کلچر کی، اس ثقافت کی مطابقت نہیں ہوتی ہمارے بچوں کے ساتھ، تو ہمارے بچے امام باڑے میں آ کر 5ویں امام، ایسا علم تھا، نماز کے جو مسئلہ پوچھتا بتا دیتے، اور جو مسئلہ عالم غیب کا پوچھا جاتا بتا دیتے، انبیاء کے بارے میں بتایا، معجزات دکھائے۔ یہ بچہ جب امام باڑے سے نکلتا ہے نا مغربی ماحول میں، تو کہتا ہے جو سڑک پہ گاڑیاں زن زن گھوم رہی ہیں، یہ جو 100 150 منزلہ عمارتیں کھڑی ہوئی ہیں، جہاں پر کارپوریٹ ورلڈ اپنی تیزی کے ساتھ دوڑے جا رہی ہے، جہاں پہ صاحب ملٹی ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری ہے، ایک عجیب معیار ہے، اس کا تعلق کیا ہے وہاں پر امام باقر کو کہاں پر رکھوں میں؟ irrelevant چیز لگتی ہے اس کو مودت ائمہ کبھی کبھی۔ غرب کا مسئلہ حرام و حلال پہ عمل کرنا نہیں ہے، مغرب کا مسئلہ حرام اور حلال پہ عمل کرنے سے پہلے حقیقت مودت اہل بیت کو دل میں جگہ دینا ہے۔ جب تک حقیقت مودت اہل بیت دل میں نہیں آئے گی، بچے اور بچیاں پوچھتے ہیں کہ پریکٹیکل ایگزیکیوشن کیا ہے؟ عصر عاشور کوئی شہید ہو گیا، تکلیف دہ واقعہ ہوا، اس کے بعد 500 لوگ اور مرے، یہ بھی تکلیف دہ واقعہ ہوا، وہاں زلزلہ آیا 5000 لوگ مرے، تکلیف دہ واقعہ ہوا۔ یاد رکھیے اس بات کو جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بات کرنا اور ہے، ڈائجسٹ کرنا، اپنے خون میں بسانا رچانا، اپنی ہڈیوں میں، اپنی روح میں، اپنے دماغ میں، اپنے شعور میں اس کو رچانا بسانا اور ہے۔ سب کربلا میں جیسا ظلم ہوا ویسا کہیں نہیں ہوا۔ اگر بچہ آپ کے سامنے لا کر ایسی دلیل دے کہ آپ کے اس جملے کے پڑخچے اڑ جائیں، آپ کیسے سمجھائیں گے؟ اس طرح سے آپ قطعاً کبھی نہیں سمجھا سکتے مودت اہل بیت کو، کہ جس طرح سے ہم اور آپ چاہتے ہیں، ہم اور آپ جس طرح سے 5ویں اور 6ٹھے امام کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اور آپ، معاشرہ، سماج، بعض دفعہ ممبر پر بڑا ایکیڈمک انداز میں ہم سمجھتے ہیں اپنے تئیں، بڑے اسکالسٹک انداز میں، بڑے پڑھے لکھے انداز میں جدید زمانے کے ساتھ ملائیں، تو بعض دفعہ جو 5ویں امام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، اس کا نتیجہ 5ویں امام کی فضیلت نہیں ہے بلکہ منقصت ہے۔ 5ویں امام اپنے زمانے کے فقہا سے نچلے درجے پر نعوذ باللہ نظر آتے ہیں۔ کس طرح سے آپ 5ویں امام کو سمجھائیں؟ جب تک حدیثوں کی مدد سے آپ ائمہ کو نہیں سمجھائیں گے، جب تک حدیثوں کے ذریعے آپ واقع سید الشہداء کو نہیں سمجھائیں گے، اس وقت تک وہ مودت آپ کے دل میں نہیں آ سکتی جس کا مطالبہ خدا نے کیا ہے قرآن میں، جس کا مطالبہ رسول خدا نے کیا ہے۔ اس طرح سے محنت کیجئے کہ سید الشہداء کو، اور آج کے مطابق 5ویں امام کے بارے میں جو گفتگو ہے، 5ویں امام اس مقام پر نظر آئیں کہ جہاں پر خدا نے رکھا ہے۔ جناب امیر اپنی نگاہ غیبی سے خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، فرمایا انزلوہم بأحسن منازل القرآن، جہاں قرآن نے ہمارے گھر والوں کو رکھا ہے وہاں پر ان کو رکھو، اپنی عقل کے مطابق سمجھنے کی کوشش مت کرنا، قرآن کے مطابق سمجھو۔ یہ بات آپ نے سمجھ دی؟ ٹھیک ہے، اب آئیے ایک بڑا اہم مسئلہ، خشک ہوگا لیکن سنیے، اور کیونکہ دیکھیے آپ لوگ ماشاءاللہ سے مودت اہل بیت سے سرشار ہیں، میں 2 معجزے پڑھوں گا، 2 واقعات پڑھوں گا، سوال جواب مناظرے، آپ کے دل میں مودت کے سمندر ٹھاٹے مارنے لگے گا۔ ماشاءاللہ سے بہترین مودت رکھتے ہیں آپ لوگ، اور آپ کی مودت کے صدقے میں یہ تقریریں چل جاتی ہیں، آپ لوگ دعا کرتے ہیں۔ لیکن کہیں کونے میں کوئی بچہ، اچھا یہ بھی مصیبت ہے ایک، مولانا بچوں کو سوال ہے ہمارے، اس کو کبھی بتا دیجیے کہ گیٹ کا رنگ کیسا ہے امام باڑے کا؟ بچہ آپ کا امام باڑے میں آتا نہیں ہے، مولانا اس پہ سوالات ہیں، یہ سوالات ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا مولانا وہ بچہ کب سوال کیا تھا؟ وہ کووڈ سے پہلے، اب دوسری کون سی ایپیڈیمک پینڈیمک آنے والی ہے، خدا بچائے بحق محمد آل محمد۔ تو سرکار کبھی امام باڑے کا قالین کا رنگ دکھا جائیے اسے، کبھی امام باڑے کے دروازے کا رنگ دکھا جائیے کہ یہاں پر بھی کچھ ذکر ہوتا ہے۔ سمجھ لیجیے یہ کھیل تماشا نہیں ہے سرکار، اور یہ ایک بڑی اہم چیز ہے۔ بہرحال یہ بات کہیں اور چلی جائے گی، لیکن یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور یہ بات ہو سکتی ہے کہ امام کے واقعات بتائے جائیں آپ کو۔ تو میں نے کہا آپ تو صرف یہاں پر ہم ثواب کے لیے بیٹھیں کہ امام باقر کی محبت آپ کے دل میں تازہ ہو جائے، رجب کا مہینہ ہے اور ہم رجب کے مہینے میں داخل ہوں، کس کے ذریعے؟ اجر رسالت ادا کر کے۔ کہاں سے شروع کروں میں امام کی بات کو؟ میں بات کو شروع کروں گا 2 مقام۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے تاکہ بچوں کے ذہن میں اور بڑوں کے ذہن میں بھی راسخ ہو جائے۔ آپ امام باقر کو کہاں سے سمجھتے ہیں؟ بہرحال ہم امام باقر کو سمجھتے ہیں رسول خدا کی حدیثوں کے ذریعے، عمل کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں مسجد کے مولانا کو، عمل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں مرجع تقلید کو، اور وہ آپ کو حق ہے،
مسجد کے مولانا سے لے کر مرج تقلید تک سب آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں. کیا مطلب؟ یعنی مرج تقلید میں اس کی تقلید کروں گا جو عالم ہو. کس کی نظر میں؟ ملائکہ کی نظر میں عالم ہو یا میری نظر میں؟ میری نظر میں. اس کی تقلید کروں گا. دوسری شرط جو عادل ہو. کون طے کرے گا کہ عادل ہے کہ نہیں ہے؟ میں خود طے کروں گا. مجھے کسی مرجے کے بارے میں یقین نہیں آ رہا, شک ہے کہ وہ عادل ہے کہ نہیں. مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ, استغفار کیجئے. میں استغفار کروں؟ مرجے نے فتویٰ دیا ہے اگر کسی مرجے کی عدالت کے بارے میں شک ہے تقلید نہیں کر سکتے. لہٰذا مرجے کے بارے میں صفات کا حصول تحصیل میرے ہاتھ میں ہے. ملائکہ کے علم کے مطابق میں مرجے کو نہیں ڈھونڈتا, خدا کے علم کے مطابق مرجے کو نہیں ڈھونڈتا. امام کی شخصیت کا تعین میرے ہاتھ میں نہیں ہے. رسول نے فرما دیا. اب جو بھی آپ کو دکھتا رہا امام کی شخصیت میں, آپ اپنے ذہن میں نہیں کہہ سکتے کہ امام نے آج جلدی جلدی نماز کیوں پڑھ لی, امام نے آج نافلہ نہیں پڑھی, یہ ہمارے پہلے امام نے عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی. آپ اپنے پاس رکھیے ان تمام چیزوں کو. ایک دفعہ حدیث میں اگر آ گیا کہ پہلا امام یہ, 12واں یہ, اب آپ عمل کی کسوٹی پر امام کو نہیں پرکھ سکتے, حدیث کی کسوٹی پر پرکھنا پڑے گا. چاہے دروازہ خیبر اکھاڑے یا نہ اکھاڑے امام ہے. میں نے کہا کہ اکھاڑے یا نہ اکھاڑے, اتنے نعرے لگے. اگر کہہ دیتا کہ اکھاڑ دیا تو پھر آپ تو چھت اڑ جاتی ہے. درود پڑھیے جناب امیر کی بارگاہ میں. میں بڑے ڈرتے ڈرتے اس گفتگو کا آج کی آغاز کر رہا ہوں. مسئلہ بشر کا ہے کیا؟ علم. نماز پڑھ رہے ہیں آپ, تمام دین کی چیزیں کر رہے ہیں. میں جلدی جلدی گفتگو کی منزلوں کو طے کروں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں, تمام عبادتیں, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ مولانا لگتا ہے کہ یہی ہوگا, کسی مضبوط, مستحکم, موثق, قابل اعتماد جگہ سے نماز کا طریقہ لیا ہے. نہیں مولانا, ایک دیوار پہ لکھا ہوا تھا طریقہ, بس میں ہینڈ بل بٹ رہا تھا. تو وہ جو بس میں ہینڈ بل بانٹنے والے پہ آیت تطہیر نازل ہوئی تھی؟ نہیں مولانا. وہ جو دیوار پہ نماز کا طریقہ لکھا ہوا تھا اس پہ آیت تطہیر اتری تھی؟ نہیں مولانا. پھر کس پہ اتری تھی؟ اتری تھی پنجتن پہ, اور پنجتن کی برکت سے جو پنجتن کے بعد سلسلہ تھا ان کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. تو امام باقر نے آپ کو علم عطا کیا ہے کہ جب نماز, روزہ, عبادتوں کو انجام دو تو تمہارا دل مستحکم اور مضبوط ہو کہ ہم کن کی گفتگو کے مطابق, کن کے ارشاد کے مطابق اپنی عبادتوں کو انجام دے رہے ہیں. نص سے رسول خدا کو ہٹا لیجئے, ہر فقی مساوی ہے, چاہے امام باقر کے زمانے کا ہو یا امام صادق کے. جیسے ہی نص آئی, حضرت باقر العلوم عرش اولا پر ہیں, تمام فقہا. لہذا آپ کو علم دیا. شیخ مفید فرماتے ہیں کہ امام باقر کی جو علمی تحریک, موومنٹ جو امام نے آغاز کی, اس سے پہلے جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے وہ اپنے حج اور نماز, روزے کے مسائل سے واقف نہیں تھے. جس کو دیکھتے تھے اس سے نماز, روزے, حج کا طریقہ پوچھ لیتے تھے. یہ امام باقر نے آ کر یہ کام کیا, شاگردوں کی تربیت کی اور لوگوں کو اس علم سے جوڑا کہ جو علم رسول خدا تھا, اس علم سے جوڑا کہ جو علم قرآن کا علم تھا. تو یہ سب سے پہلے منزلت ہے کس کی؟ امام باقر کی, اور فضیلت کی جو شیخ مفید نے جس کی گواہی دی. اور اس کے بعد رسول خدا نے جب فرمایا تھا تو کیا فرمایا تھا؟ یبقر العلم بقرہ, یہ میرا بیٹا جو محمد باقر ہوگا اس طرح سے علم کو شکافتہ کر کے تہوں سے, چھپی ہوئی تہوں سے نکالے گا کہ جس طرح سے جب انسان, کسان ہل چلاتا ہے تو زمین کے چھپے ہوئے خزانوں کو نکالتا ہے, بیج بوتا ہے, جس کے بعد فصل نکلتی ہے, تو میرا یہ بیٹا یہ کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ امام باقر ایک ایک فقہی مسئلہ بتا کر گئے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ زمین کے اوپر ہل چلایا, بیج بو کر چلے گئے, فصل کی حفاظت تمہارا کام ہے. ایک تو بات یہ. اچھا, یہ بڑا اہم مسئلہ ہے, علم, یقین. جناب ابو الفضل عباس کی فضیلت کیا ہے؟ زیارت پہ جا کے دیکھیے آپ, علم کے ساتھ, یقین کے ساتھ قربانی دی. یہ ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے. اور کتنی شدت کا یقین تھا, آپ کے سامنے واقعات ہیں سارے. جناب زینب, حضرت علی اکبر, حتیٰ حر کہ جو گھر کا نہیں ہے لیکن علم کے ساتھ, یقین کے ساتھ آ رہا ہے. تو انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے علم. ہمارے پاس کیا حدیث ہے؟ کوئی قول قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ عمل کے مرحلے پر نہ پہنچے.
اور کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ نیت درست نہ ہو، اور نیت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ سنت پیغمبر کے مطابق نہ ہو۔ تو آپ اپنے آپ کو سنت پیغمبر سے متصل نہ کیجئے۔ 10,000 رکعت نماز پڑھ ڈالیے، 20,000 رکعت نماز پڑھ ڈالیے، کروڑوں روپے زکوٰۃ میں دے دیجئے، حج سال کے 12 مہینے کرتے رہیے، زندگی بھر کرتے رہیے، جب تک آپ کا قول عمل کے مرحلے پر نہیں پہنچے گا، عمل نیت کے ساتھ نہیں ہوگا، نیت سنت کے مطابق نہیں ہوگی، تو سب کچھ بیکار ہے۔ یہ سنت رسول خدا نے آپ کو دی کس نے؟ حضرت باقر الروم نے۔ اگر آپ دیکھیے 2 حدیثیں پڑھوں گا میں، ہمیں ہمیشہ پڑھی ہیں، ایک حدیث لا، دوسری حدیث وصیت۔ حدیث لا کیا ہے؟ جس میں 12 اماموں کے نام خدا نے بھیجے۔ رسول خدا جب جناب سیدہ کی آغوش میں سید الشہداء تشریف لائے، نور سید الشہداء زمین پر چمکا، خدا نے مبارکباد کے طور پر ہرے رنگ کی تختی بھیجی، اس میں سے شعائیں نکل رہی تھیں، حروف ایسے لکھے تھے جیسے شعائیں۔ مختصر کر کے بتا رہا ہوں، جابر آئے سیدہ کی خدمت میں مبارکباد دینے کے لیے کہ آپ کے ہاں ولادت ہوئی ہے جناب سید الشہداء کی، اور بڑے معتبر صحابی ہیں رسول خدا کے۔ تختی کو دیکھا دست مبارک سیدہ میں، پوچھا بی بی یہ کیا ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ اس میں میرے 11 بیٹوں کے نام ہیں، میرے بابا نے مجھے دیا تاکہ مجھے خوش کر سکیں، مجھے خوشخبری دے سکیں۔ اور اس کے بعد امام باقر نے اجازت، حضرت جابر نے اجازت لی، جابر ابن عبداللہ انصاری نے اس حدیث کے الفاظ کو لکھا۔ پھر جب سلام پہنچانے آئے، کتنے برس کی عمر ہے امام باقر کی؟ امام باقر کی عمر ہے 15 سے 17 سال کی۔ جب سلام پہنچایا ہے کس نے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری نے۔ کہا کہ کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ فلاں کے۔ کہا کہ اور 2-3 سوال کی، کہا نوجوان پیچھے جاؤ۔ امام پیچھے گئے، کہا آگے آؤ، آگے آئے، کہا شمائل رسول اللہ، ہو بہو رسول کی تصویر۔ اب ذرا چیزوں کو جوڑیے گا، خوب توجہ کیجئے۔ جابر نے یہ نہیں کہا جس کا میں امتحان دوں گا، جس کو مسئلے سب سے زیادہ رٹے ہوئے ہوں گے، جس کو قرآن کی آیتیں یاد ہوں گی، جس کو حدیثیں یاد ہوں گی، یہ میرے اور آپ کی فضیلتیں ہیں۔ قرآن اتنا حفظ ہے، حدیثیں اتنی حفظ ہیں۔ امام کو پہچانو رسول کی حدیث کے ذریعے۔ آسان الفاظ میں کہوں، رسول بتا کے جائیں بھائی ہمارے گھر کا بچہ یہ ہے، آسان ترین الفاظ میں۔ اور حدیث کی اصطلاح میں ہوں، میری ذریت یہ ہے، میری اطرت یہ ہے، میرے اہل بیت یہ ہیں۔ بھائی جس کا بیت ہے اسی کے اہل کو اس سے پوچھیں گے آپ۔ لہذا جابر نے یہ کیوں کہا کہ ہو بہو رسول خدا کی تصویر؟ اس لیے کہ جو حدیث شہزادی سے حاصل کی تھی جابر نے، اس میں 5ویں امام کی جو صفت تھی، 5ویں امام کی جو خصوصیت تھی، وہ یہ تھی شبہ جدہ المحمود۔ یہ جو میرا خلیفہ آئے گا نا محمد باقر، خدا فرما رہا ہے یہ بالکل اپنے اس نانا کی تصویر ہوگا کہ جس کی آسمان و زمین کی مخلوق میں تعریف کی جاتی ہے، شبہ جدہ المحمود۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کون ہوگا؟ خازن و علمی، معدن و علمی و خازن و حکمتی۔ یہ جو محمد باقر ہوگا میرے علم کا خزانچی ہوگا زمین پر، اور میری حکمت کی معدن ہوگا۔ تو جب جابر یہ حدیث پڑھ چکے ہیں، سید الشہداء کی ولادت کب ہوئی ہے؟ ہجرت کے 3 سال۔ جابر کب مل رہے ہیں امام محمد باقر سے؟ فرض کیجئے 71 سال، 72ویں ہجری میں، 71 ہجری میں۔ تو 70 72 میں سے 10 کو نکال 3 کو نکال دیجئے آپ، تو کتنے بچے؟ 67 66 ایئرز، 66 67 سال پہلے کا واقعہ۔ جابر 66 67 سال پہلے، 68 سال پہلے 5ویں امام کے بارے میں یہ دیکھ چکے ہیں کہ شبہ جدہ المحمود، اپنے نانا کی شبیہ ہوگا۔ رسول خدا کہہ چکے ہیں کہ جابر تم اتنا جیو گے کہ میرے بیٹے محمد باقر سے ملاقات کرو گے کہ جو علم کو شکافتہ کرے گا۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ ایسی فضیلت نہیں ہے امام باقر کی اور جابر کی جو میں جلدی سے بتا کے گزر جاؤں۔ خوب توجہ کیجئے گا، جابر مدینے میں ہیں، مدینے میں سینکڑوں مدرسے ہیں، مسجد نبوی میں درس کے حلقے سینکڑوں ہیں، کہیں پر کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، ایک عجیب رونق ہے۔ یہ جابر نے انتظار کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جابر سمجھتے ہیں کہ امام کو کثرت عبادت کے ذریعے ضروری نہیں ہے پہچانو، امام کو عمل کے ذریعے نہیں پہچانو، پہلے طے کرو کہ رسول خدا نے کس کو امام کہا ہے، اس کے بعد امام کثیر عمل کرے امام ہے، امام قلیل عمل کرے امام ہے، کس طرح سے بھی امام عبادت کرے امام ہے۔
لہذا جابر کے ذہن میں ہے کہ اس گھرانے کے بچے کس طرح کے ہوتے ہیں. جابر نے مسجد نبوی میں جاتے ہوں گے ہزاروں دفعہ, سینکڑوں دفعہ. سرکار 3 ہجری سے لے کر 72-74 ہجری دن میں کتنی دفعہ جاتے ہوں گے, کتنے فقہا سے ملاقات کرتے ہوں گے, کتنے علماء سے. یہ ہے تربیت یافتہ رسول خدا کے, یہ ہیں تربیت یافتہ جناب سیدہ کے, کہ اتنے علماء فقہا کو دیکھنے کے بعد کبھی شک نہیں ہوا کہیں یہ تو باقر نہیں ہے, کہیں یہ تو باقر نہیں ہے. آپ کہیں گے مولانا دیکھیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول کی نسل سے ہوگا. تو جب امام باقر موجود تھے, کوئی رسول کی نسل سے تعلق رکھنے والے لڑکے کوئی 4 تھے, 5 تھے, 10 تھے. خود جناب امیر المومنین کی اولادیں کتنی ہیں, جناب امام محمد باقر کے کتنے فرزند, جناب امام زین العابدین کے کتنے فرزند ہیں, امام حسن مجتبیٰ کے کتنے فرزند ہیں, سید الشہداء کے کتنے فرزند تھے. تو انسان کو دھوکہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر انسان اہل بیت کے علم سے جڑ جائے تو بھرے ہوئے مدینے میں ایک سے بڑھ کر ایک عالم ہوگا, لیکن نگاہیں ڈھونڈیں گی محمد باقر کہاں ہے. خوب توجہ کیا آپ نے. اچھا, اس کے بعد امام باقر کا احسان کیا ہے ہم پر. یوں تو ایک نہیں ہے احسان, اچھا جو کچھ احسان ہے اسی گھرانے کا, لیکن ایک احسان جو ہم پر بہت بڑا ہے وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ شروع سے شروع کروں, مدینے جاتے ہیں زیارت کے لیے رسول خدا کے روضے کی, پھر اس کے بعد نجف, کربلا, کاظمین, سامرہ, مشہد, تمام جگہوں پہ جاتے ہیں. بخدا میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اگر یہ امام باقر کے شاگرد, امام باقر تو عصمت کے مرحلے پر ہیں, اگر امام کے شاگرد نہ ہوتے اور امام کے شاگردوں سے جنہوں نے روایتیں لیں, شیخ صدوق, شیخ توسی, شیخ کلینی, یہ شیخ مفید, سید رضی, سید مرتضیٰ, یہ تمام اور جو ایک سے بڑھ کر ایک محدثین ہیں, اگر یہ نہ ہوتے, جو روایتیں امام سے نہ لیتے اور روایتوں کو لینے کے بعد معاشرے میں روایتوں کے ذریعے علم کو نہ پھیلاتے, یقین کیجئے کہ عاشور کے دن سید الشہداء کی قبر پر ڈھول تاشے بجا کر لوگ رقص کر رہے ہوتے. اتنا خالص رکھا کہ کہیں سے بھی آؤ, جو پاکستان سے جاتا ہے, ہندوستان سے جاتا ہے, افریقہ سے آتا ہے, کہتا ہے پہلے دایاں پیر, پھر بایاں پیر, پھر چوکھٹ کو چوموں گا, یہ بالا سر ہے, یہ پائے مبارک ہے. یہ آپ کے وجود میں نہ آپ کی رنگ ملتا ہے اس سے افریقہ والے سے, نہ نسل ملتی ہے, نہ ثقافت ملتی ہے, نہ بولی ملتی ہے. جو ہمارے یہاں سندھ کے چٹیل میدانوں سے آ رہا ہے, چولستان سے آ رہا ہے, جو آسام سے آ رہا ہے, جو بنگال سے آ رہا ہے, وہ بھی امام حسین کو کہہ رہے السلام علیک یا ابن رسول اللہ. سب کہہ رہے ہیں کہ زیارت پڑھو, زری کا بوسہ لو, ماتم کرو, گریہ کرو, مصائب سنو. یہ جو اتحاد اور وحدت ایجاد ہوئی ہے معرفت اہل بیت کے سلسلے میں, یہ احسان اسی امام کا ہے کہ جو کل دنیا میں تشریف لائے گا. آپ نہیں بچا سکے ان بزرگوں کی قبروں کو, آپ اولیاء کرام, بزرگان, علماء کی قبروں کی تقدس کو آپ نہیں بچا سکے. وہاں پر کیا بےہودہ قسم کے عجیب, جس کا شریعت رسول خدا سے کوئی تعلق نہیں ہے, عجیب بے ڈھنگے قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. آپ لاکھ کہیں بھائی یہ جو بزرگ دفن ہے یہ بہت متقی تھے, یہ بہت پرہیزگار تھے, کہتے بھائی ہم تو یہاں کریں گے, کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن سلام ہو ہمارا 5ویں امام اور 6ٹھے امام پر, اور سلام ان کے شاگردوں پر, اور سلام ان فقہا پر کہ جس نے کس طرح سے سید الشہداء کی زیارت میں آپ کو تبدیلی نہیں نظر آئے گی. کوئی صاحب کہیں صاحب ہم لال کپڑے پہن کے جائیں گے, خوشی سے مٹھائیاں بانٹیں گے عاشور کے دن, آپ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی, ہم تو اسی طرح سے مانتے ہیں سید الشہداء کو. آپ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا, آج غم کا دن ہے, 18 ذی الحجہ کو کوئی وہاں پر ماتم کر رہا ہو, گریا, بھائی 18 ذی الحجہ حکم آئے کہ خوش رہو. تو یہ کس طرح سے وحدت ایجاد ہوئی, یہ کس طرح سے اتحاد ایجاد ہوا, یہ کس طرح سے یگانگت ایجاد ہوئی, یہ کس طرح سے یکسوئی کی طرف آپ چلے, یہ 5ویں امام کی برکت سے. اگر نہ ہوتے 5ویں امام اور ان کے اصحاب, نہ ہوتے 6ٹھے امام اور ان کے اصحاب, حسین ابن علی کا روضہ ہوتا, زیارت کا ادب نہ آتا, امیر المومنین کا روضہ ہوتا, تمیز اور ادب نہ آتا. جو کچھ ملتا ہے اس گھرانے کے سکھائے ہوئے ادب کے ذریعے. لہذا علم دیا. میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ کوئی قول کسی قابل نہیں ہے جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ ہو, اور کوئی عمل اس وقت تک معتبر نہیں ہو سکتا جب تک کہ نیت نہ ہو. کیا کر رہے تھے آپ, رکوع کر رہے تھے, سجدہ کر رہے تھے, وہ اٹھک بیٹھک کر رہا تھا, بالکل ہو بہو نماز کی طرح آپ نے کام کیا, نیت نہیں تھی آپ کی, میری نیت نہیں تھی, تو یہ نماز نہیں ہوئی. صبح سحری سے لے کر آپ نے روزہ رکھا, بس نہیں کھا رہا پی رہا, روزہ رکھا نہیں, روزہ تو رکھنے کا شوق نہیں مجھے, ایسا ہی
وہی کام کیا آپ نے روزہ دار جو کرتا ہے. ایک نیت نہیں کی, ارادہ نہیں تھا دل میں, روزہ نہیں ہے آپ کا. اب یہ فقہی مسئلہ, پریشان مت ہو جائیے گا. آپ سحری کے لیے اٹھیں روزے کی نیت سے, وہ آپ کی نیت ہو گئی, ضروری نہیں آپ زبان سے نکالیں. میرا مطلب ہے کہ جو نیت بالکل ہی نہ کرے, تو کوئی نیت نہیں ہے جب تک کہ الا باصابۃ السنہ, جب تک سنت کے مطابق نیت نہیں ہوگی آپ کی, آپ کا عمل معتبر نہیں ہوگا. عمل جب تک معتبر نہیں ہوگا, آپ عالم غیب سے کیسے متصل ہوں گے؟ آپ قبر میں کیا لے کر جائیں گے؟ پل صراط پر کیسے گزریں گے؟ فرشتوں کو کیا نامہ عمل بتائیں گے؟ قیامت کے میدان میں دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا قرآن کے مطابق, یا بائیں ہاتھ میں؟ پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ جنت میں کس درجے پر پہنچیں گے؟ جہنم کے شعلوں سے کیسے بچیں گے؟ یہ سب کا سب کب ہوگا؟ کہ جب قول ہو عمل کے ساتھ, عمل ہو نیت کے ساتھ, نیت و سنت کے مطابق. یہ مراحل طے کس نے کروائے؟ پانچویں امام حضرت باقر العلوم محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے. لہذا حرام حلال کو سیکھیے, حرام اور واجب کو سیکھیے. کیا چیز حرام ہے, کیا واجب ہے. حرام اور یہ واجبات کا یہ مذاق نہیں اڑانا چاہیے, اس کے پیچھے حضرت باقر العلوم کی زحمتیں ہیں. اچھا, اب علم کی بات. اب میں, وقت ہے تھوڑا سا, میں آپ کے سامنے حدیث پڑھوں. ایک بہت بڑے فقی, پوری کاپی نہیں پڑھوں گا, گھبرائیے مت, 2 صفحے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. جب جو حدیث وصیت میں آیا کہ جو وصیت آسمان سے اتری, میں ہر سال پڑھتا ہوں, اور سال میں شاید 2-3 دفعہ, لیکن یہ پڑھی جائے گی, کیونکہ دین موم کی ناک نہیں ہے. ائمہ کی سیرت کو اخباری باتوں کے ذریعے مت سمجھیے. 1 گھنٹے کی تقریر کی خطیب نے, مولانا صاحب نے, حضور یہ جو باتیں آپ نے بیان فرمائی ہیں یہ کس حدیث میں ہیں؟ یہ تو واضح ہے. سرکار یہ واضح جو کہہ رہے ہیں نا آپ, اس سے قیاس کا تعفن بلند ہو رہا ہے. تعبد کی خوشبو لائیے, قیاس کا تعفن مت لائیے ممبر پر. کیا مطلب؟ اور کیا مطلب اس سے؟ اور کیا مطلب؟ یہ اور کیا مطلب؟ فقی بھی کہتا ہے تنقیح منات, الغاء خصوصیت, استظہار عرفی, یہ بحثیں تمام کرنی پڑیں گی. آپ امامت کو آئیے سمجھیے, ورنہ واللہ جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں 5ویں امام کے 6ٹھے امام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے, 6ٹھے امام کے دور کے علماء بعض حضرات کی تفسیر کے مطابق 6ٹھے امام ان سے ادنا تھے, وہ اعلیٰ تھے. ہے ضرورت ماننے کی نہیں, آپ باتیں جو کی جا رہی ہیں نتیجہ یہی ہے. اچھا مجمع خوش ہے, مجمع کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں کیا ہے. آپ آئیے خالص تعلیم کی طرف کہ جو کہاں سے ملے گی آپ کو. خوب توجہ کیجیے گا. سب سے عظیم ترین شے, کثرت کے ساتھ گفتگو ہونے والی شے کربلا ہے. کربلا کے بارے میں آپ 5 سوال 6 سوال 10 سوال کسی سے بھی کر لیجیے جو 20-30 سال سے مجلس پڑھ رہا ہو, قیاس کے ذریعے, نہ تعبد کے ذریعے. قیاس والا ذکر اور ہے, بندگی امیر المومنین والا ذکر اور ہے. حدیثوں کے ذریعے پڑھیے. 5ویں امام اور 6ٹھے امام نعوذ باللہ لغو کام نہیں کیا ہے. جب ہمارے روزوں پر آؤ تو جو زیارت ہم بتا رہے ہیں اس کے ذریعے ہم کو مخاطب کرو. ابن رسول اللہ آپ کی دعا میں نے لکھی ہے کہ اپنی دعا اپنے پاس رکھو, جو ہم بتا رہے ہیں وہ پڑھو. جو امام آپ کو اتنی اجازت نہ دے کہ اپنی محبت کا اظہار آ کر زیارت اپنی بناؤ, دعا اپنی بناؤ, وہ امام اپنی معرفت کے سلسلے میں آپ کو کیسے چھوٹ دے گا؟ ہماری حدیثوں کے ذریعے ہو. لہذا خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. حدیث وصیت آئی, جب جبرائیل وصیت کو لے کر آئے, لمبا چوڑا تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے. 12 مہریں تھیں اس وصیت پر, اور وصیت ہے رسول خدا کی. ہر شخص اپنے مال میں وصیت کرتا ہے نا. رسول خدا امامت کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں, ہے وصیت رسول خدا کی, لیکن خدا نے اختیار چھین لیا, کہا یہ وصیت آ رہی ہے تمہاری ہے, لیکن یہ ہماری طرف سے لکھ کر آئے گی. غور فرمایا آپ نے؟ وصیت ہے رسول خدا کی, لیکن رسول خدا کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چیز لکھیں. 2 چیزوں میں رسول خدا کو کوئی اختیار. سرکار جو خدا رسول خدا کی مرضی کے مطابق قبلے کو بدل دے, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا,
ہم اب تمہارا رخ حبیب اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے تم خوش ہو جاؤ. قبلہ تمہاری خوشی کے مطابق آ جائے گا, امامت تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چلے گی. یہ ہمارا امر ہے. محمد وآل محمد صلوات. جگہ تو اچھا دیکھیے, جو صاحبان جن کو زحمت نہ ہو, تکلیف نہ ہو, درخواست ہے ان سے حکم نہیں ہے کہ تھوڑا سا بیٹھے بیٹھے کھسک کر آگے آ جائیں. کیونکہ امام زمانہ بلند در تلاوت. اب جب یہ, اور ایک چیز جس کا اختیار چھین لیا گیا رسول خدا سے, وہ بیٹی کا عقد تھا, بیعت تھا. سیدہ کے عقد کا اختیار رسول خدا کو نہیں ہے. اور دوسرا اپنے بعد اپنے جانشین کے تعین کا اختیار رسول خدا کو نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہیں سے نکلتا ہے جو مولانا نے فرمایا, کیا ہماری امامت امر الہی ہے. اب اس میں جملہ کیا آیا؟ فسر کتاب اللہ. اے محمد باقر, جب چلے جائیں جعفر علی ابن الحسین سید سجاد, تو مہر کو توڑنا, اس میں جو لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرنا. کیا لکھا ہوا تھا؟ خدا کا پیغام ہے. اے محمد باقر, کتاب خدا کی تفسیر کرو. وصدق اباک, اپنے باپ کی تصدیق کرو زین العابدین کی. وورث ابنک, اپنے بیٹے کو وہ وراثت میں دو جس کا تمہیں حکم دیا گیا. واصطنع الامہ, رسول خدا کی امت کی اثرنو تعمیر کرو. وقم بحق اللہ, خدا کے حق کے سلسلے میں قیام کرو. وقل الحق فی الخوف والامن, کسی بھی چیز کا اندیشہ ہو ہر حال میں صحیح بات کرو. ولا تخشى الا اللہ, سوائے خدا کے کسی سے خشیت اختیار نہ کرو. یہ بات جب ہو گئی تو پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ امام نے تبلیغ کی, پیغام کو پھیلایا, شاگردوں کی تربیت کی. اب جو حدیث لوح کا جملہ ہے اس میں امام باقر کے بارے میں سنیے. وابن ہی شبہ جدہ المحمود, اور اس کے بعد خدا نے فرمایا تھا کہ اپنا میں اسم اعظم حسن کے بعد حسین کے وجود میں رکھوں گا. اپنا اسم اعظم حسین کے وجود میں رکھوں گا. وبعطرتہ وعاقب واصیب, اور حسین کی اولاد کے ذریعے ہی تمام مخلوق کو اپنی یا ثواب دوں گا یا عذاب دوں گا. یعنی معیار عذاب اور ثواب کا حسین ابن علی کی اولاد. اور اس کے بعد فرمایا, اور اس کے بعد کون معیار قرار پائے گا؟ اس کا بیٹا شبہ جدہ المحمود, جو اپنے نانا رسول خدا کی طرح, جس طرح وہ محمود تھے آسمان اور زمین میں, یہ بھی محمود ہوگا, جس کا نام محمد باقر ہے. الباقر لعلمی, جو میرے چھپے ہوئے علم کو آشکار کرے گا. والمعدن لحکمتی, جو میری حکمت کی معدن کان مائن ہوگا. امام باقر کی ایک فضیلت کیا ہے جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے, آپ سب کو یاد ہے. پہلے ہاشمی ہیں کہ جن کا شجرہ نسب ددیال اور ننیال میں سوائے امامت کے کچھ نہیں ہے. مادر گرامی کون ہے؟ ام عبداللہ جناب فاطمہ. کس کی دختر ہیں؟ امام حسن کی. تو امام باقر کے نانا کون ہے؟ امام حسن. دادا کون ہے؟ دادا کون ہوتا ہے؟ باپ کا باپ. والد کون ہے امام باقر کے؟ امام سجاد. امام سجاد کے والد کون ہیں؟ امام حسین. تو دادا حسین ابن علی اور نانا حسن ابن علی المجتبی. حسن ابن علی کے نانا کون ہیں اور بابا؟ باپ ہے امام, نانا ہے رسول. امام حسین کے بابا کون ہیں؟ امام, اور نانا کون ہے؟ رسول. تو چاہے ددیال سے جائیے چاہے ننیال سے جائیے, اب آپ سمجھے. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ جیسی ہے کہ جس کی جڑیں گڑی ہوئی ہیں. اصلها ثابت. جب ہم بات کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں؟ جس کی جڑیں گڑی ہوئی ہیں. اور اشارہ کہاں کرتے ہیں؟ زمین میں. خدا نے قرآن میں کب کہا کہ زمین میں گڑی ہوئی ہیں؟ خدا نے کہا جڑیں گڑی ہوئی ہیں. یہ زمین میں جڑیں نہیں گڑی ہوئی, یہ عرش الہی پر جڑیں گڑی ہوئی ہیں, یہ علم الہی میں جڑیں گڑی ہوئی ہیں, یہ ننیال اور ددیال میں رسالت اور امامت کی جانب جڑیں گڑی ہوئی ہیں زمین پر. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ ایک اچھا. اب 4 حدیثیں تھیں لیکن میں ایک حدیث پر گفتگو ختم کروں گا. قتادہ جب آئے بصرے اور کوفے سے تو مسجد میں آئے, کہا کہ بھائی بتاؤ کسی سے میں سوال کروں. تو کوئی منچلہ سا شخص ہوگا, ذرا مذاق کرنے کا, اذا انت تعرف الفرق بین الحق والباطل, جب تمہیں حق اور باطل پتہ ہے تو سوال کس سے کرنے آئے ہو؟
کہا کہ نہیں بہرحال سوال، کہا کہ دیکھو رسول خدا کے خاندان سے محمد باقر، اس سے جا کر سوال کرو. تو قتادہ آئے اور آ کر بیٹھ گئے امام باقر کی خدمت میں. اور اس کے بعد جب امام باقر کی خدمت میں آئے تو جو جملہ ہے وہاں پر وہ عجیب جملہ ہے ان کا. بحر الانوار میں یہ روایت ہے، فرمایا کہ کا سوال پوچھو، کہا ولت مسلتی، کہا میں اپنا مسئلہ پتہ نہیں کیا تھا وہ ذہن میں نہیں رہا. تو لگتا یہ کہ امام مسکرائے، لگتا یہ. کہا کہ مسئلہ بھول کیوں گئے؟ کہا کہ دیکھو اے محمد باقر، قد جلست بین الفقہاء، میں ایک فقی، دو فقی، تین فقی، چار پانچ کے سامنے نہیں بیٹھا ہوں. جتنے بڑے بڑے کوفے کے، بصرے کے، عراق کے، مدینے کے، مکے کے فقہاء ان کے سامنے بیٹھ چکا ہوں، گفتگو کر چکا ہوں. لیکن مسترب تو مسلمس طربا الان، کسی کے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے اضطراب نہیں ہوا جس سے تمہارے سامنے بیٹھ کر مسئلہ ذہن سے نکل گیا. تو امام نے کہا اچھا مسئلہ پوچھو. کہا کہ پنیر کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا اچھا یہ پوچھنے کے لیے وہاں سے یہاں آئے. اب وہ بندہ خدا اب بھول گیا، کیا کرے بیچارہ. اچھا با انصاف آدمی تھا، کہنے لگے کہ یہ ہو گیا. یہ تو تھا ان کا جملہ. امام نے کیا وجہ بیان کی کہ تمہارے وجود میں اضطراب کیوں آ رہا ہے؟ امام نے فرمایا کیونکہ تم قد جلستا، تم وہاں بیٹھے ہو. کہاں پر؟ قرآن کی ایک آیت ہے سورہ نور کی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہ آیت نور کے بعد والی آیت ہے. اللہ نور السماوات والارض. خدا نے مختصر تفسیر تو کیا ترجمہ سن لیجیے. اللہ نے کچھ گھروں کا ذکر کیا ہے، پہلے اپنے نور کا ذکر کیا ہے. میرا نور طاقچے میں ہے، طاقچہ میں چراغ ہے، چراغ قندیل میں ہے. روغن تیل ایسا ہے کہ لگے گا کہ بتی کو جو اس کی فیتا اس کو چھوڑو، تیل ایسا ہے کہ لگتا ہے اتنا چمکدار تیل ہے، اتنا روشن تیل ہے کہ ابھی بھڑک اٹھے گا. یہ تیل آگ نہ بھی چھوئے تب بھی بھڑک جائے گا. اس کا شعلہ جو ہے لا شرقیت ولا غربیت، شعلہ اپنی مقام پر سیدھا ہے، نہ دائیں جھک رہا ہے نہ بائیں. تو یہ خدا عرب کے بدوؤں کو بتا رہے جب چراغ جلاتے ہیں تو اس طرح سے چراغ جلتا ہے. یہ قرآن چراغ جلانے کی ترکیب کی کتاب ہے. خدا کسی اور نور کی بات کر رہا ہے. فرمایا مسئلہ نور اس طرح کی، اور پھر فرمایا کن گھروں میں یہ نور ہے؟ فرمایا کچھ گھروں میں کہ جو خدا کی اجازت سے مسلسل بلند ہو رہے ہیں، ان گھروں میں خدا کا ذکر خدا کی اجازت سے کیا جاتا ہے. ان گھروں میں کچھ مرد ہیں جو صبح و شام خدا کا ذکر کرتے ہیں. کوئی دنیاوی کاروبار، کوئی جھمیلا، کوئی بکھیڑا، کوئی گیرودار، دنیا کی کوئی بھی چیز ان کو ذکر خدا سے دور نہیں کرتی. کیا مطلب؟ چاہے یہ نماز پڑھیں یا خرید و فروخت کریں، ذکر الہی میں ہیں. یہ زمین پر بیٹھیں یا پیدل چلیں، ذکر الہی میں ہیں. یہ میدان جنگ میں ہوں، ذکر الہی میں ہیں. یہ اپنے بچھونے پر ہوں، ذکر الہی میں ہیں. یہ مسجد میں ہیں، ذکر الہی میں ہیں. یہ بازار میں ہیں، ذکر الہی میں ہیں. یعنی ذکر خدا ان سے دور نہیں ہو سکتا. یہ آیت سن لی آپ نے؟ تو جب خدا نے کہا میں اضطراب میں ہوں، اور تم تو چھوڑو، میں ابن عباس کے سامنے بیٹھ چکا ہوں. ابن عباس میں کیا خصوصیت ہے؟ مشہور ہے، امیر مومنین کے شاگرد تھے. وہ شاگرد تھے، یہ بیٹا ہے. فرمایا قد جلست بینا قدام الفقہاء، قدام ابن عباس، میں ابن عباس کے سامنے بیٹھ چکا ہوں. مسترب تو اس طرح سے میرے دل میں ہول نہیں آیا. آج پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. امام نے فرمایا کیونکہ قد جلست تھا، تم کس کے سامنے بیٹھے ہو؟ تم ان لوگوں کے سامنے بیٹھے ہو جن کا تعلق اس گھر سے. یہ نہیں کہا کہ ہمارا تعلق اس گھر سے ہے کہ جن گھروں کا ذکر قرآن میں فرمایا اس وقت تم اس گھر کے سامنے بیٹھے ہو جس کا ذکر قرآن میں. اپنے آپ کو کہا ہے گھر. اور اب اس کی کیا تفسیر ہے اس کو چھوڑ دیجئے. اور پھر امام نے فرمایا دیکھو ہم وہ ہیں جن کا تعلق یہ ہے. فرمایا ان اللہ خلق خلقا، خدا نے کچھ مخلوق کو خلق کیا. فجعلہم حججا علی خلقہ، خدا نے حجت کے طور پر خلق کیا اپنے کچھ بندوں کو. فہم اوتاد فی ارضہ، یہ زمین کو سنبھالنے والی ہستیاں ہیں. زمین ان کے ذریعے سنبھلی ہوئی ہے. قوام امر ہی، خدا کا امر ان کے ذریعے قائم ہے. نجبا فی علم ہی، یہ خدا کے علم کو بہت اچھے طریقے سے وصول کر چکے ہیں. استفاہم قبل خلق ہی، اس سے پہلے کہ خدا ان کو خلق کرتا خدا نے چن لیا تھا. اذلۃ عن یمین عرش ہی،
یہ خلقت کی ایک تعریف بتائی امام نے کہ کس طرح سے ہم کو خلق کیا. لہٰذا یہ تمام درود بھیجیے امام محمد باقر کی بارگاہ میں. مجھے کتنی دیر ہوئی ہے پڑھتے ہوئے؟ 1 گھنٹہ تو نہیں ہوا ابھی. کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 45 منٹ یا 50 منٹ؟ 5 منٹ بہت ہوتے ہیں. 45. میں بس ایک چھوٹی سی حدیث پڑھ دیتا ہوں. آپ نہیں دیکھیے آپ لوگ سب تو نہیں ہے. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر خواتین بھی آتی ہیں اور جو واقعاً ان کو بڑی اذیت ہوتی ہے، بچوں کو لے کر آنا، گھر کا کام اور یہ سب چیزیں. تو اب لیکن کیا کیا جائے اس میں کہ جتنا بھی زیادہ میں سمیٹوں، جتنی چیزوں کو لے کے چلوں، وہ وقت جو میں سوچ کے آتا ہوں کہ 35-40 منٹ میں ختم کر دوں گا، نہیں ختم ہو پاتا. آپ گھبرائیے نہیں، ہے موٹا موٹا لکھا ہوا ہے ورنہ ہے نہیں اتنا زیادہ، فونٹ بڑا ہے اس کا. اور بہرحال میں ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں اس میں سے کہ ایک شخص آتا ہے اور امام باقر کے پاس، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ گفتگو کہاں سے آ رہا ہوں؟ آ رہے ہو تم؟ ابن رسول اللہ میں افریقہ سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں. پوچھا ما حال و راشد، کوئی شخص ہے وہاں پر راشد نام کا، اس کا کیا حال ہے؟ تو یہ راوی کہتا ہے کہ خلفتہ صالحا یقرأ کا سلام، بہت اچھے حال میں الحمدللہ سلام پہنچا رہا ہے آپ کو، افریقہ سے آیا ہوں. امام نے فرمایا رحمہ اللہ، خدا مغفرت فرمائے. بولا یا اواماتا، کیا مر گیا؟ امام نے کہا نعم رحمہ اللہ، ہاں خدا مغفرت فرمائے. اس نے تعجب سے وہ متا ماتا، یہ کب مرا؟ میں تو اچھا چھوڑ کے آیا تھا. امام نے کہا کہ جب تم نکلے ہو اپنے شہر سے تو 2 دن پہلے وہ مر چکا تھا. اچھا آپ کو یہ نہیں کہہ رہا بچہ کہ مولانا جب اس کے نکلنے سے پہلے مر چکا تھا اس کو کیوں نہیں پتا چلا؟ یہ روایت میں جھول ہے، واٹس ایپ نہیں تھا. اگر آپ کسی سے دیہات میں مل کے آئے ہیں تو پھر بھاگتے ہوئے نہیں چلے آئیں گے آپ ملنے کے لیے. رستے بڑے کٹھن ہوتے تھے، سواری کو لینا، خچر گھوڑا یہ سب ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا تھا، اونٹ. یہ نہیں کہ آپ نے بٹن دبایا پوری دنیا میں خبر پھیل گئی. تو کہا جب تم اپنے گھر سے نکلے ہو 2 دن پہلے وہ مر چکا تھا. لا واللہ ما مرض ولا کانت بہ اللہ، نہ بیمار تھا نہ کوئی تکلیف تھی، کیسے مرا؟ امام نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ مر جاتے ہیں جن کے مرنے کی کوئی وجہ تمہارے سامنے نہیں آتی. تو راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا ای مکان من الرجال الرجل، امام نے سے پوچھا میں نے ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ کیسا تھا، یہ جو آپ راشد کی بات کہہ رہے ہیں افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے آپ کو پتا ہے؟ تو یہ تو نارمل سی بات ہے، ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے، آپ نے کہا مر گیا، اس میں کوئی، یہ میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے. یہ بتائیے کہ تھا کیسا یہ راشد؟ فرمایا کان لنا ولیا و محبا من اہل افریقیہ، اہل افریقہ تھا، افریقہ سے تھا، ہمارا محب تھا، ہمارا ولی تھا. اب ایک سوال ہے یہاں پر، مولانا آپ مدینے میں وہ افریقہ میں، آپ کو کیسے پتا محب تھا؟ راوی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ نہ آیا ہو؟ نہیں آیا، کیونکہ محمد ابن مسلم ہے. محمد ابن مسلم کو آپ مطلب الگ کر کے رکھیے، زرارہ کو الگ کیجئے. یونس ابن عبد الرحمن یہ وہ راوی ہیں جو بڑے زبردست ہیں. یہاں پر نہیں لکھا یہ بات، نہیں یہ یہاں نہیں لکھی، میں بتا رہا ہوں. ابن رسول اللہ آپ مدینے میں وہ افریقہ میں، آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا چاہنے والا تھا؟ یہ سوال محفل میں شاید بیٹھے ہوئے کسی کے ذہن میں آیا. امام کو پتا ہے ذہن تو کیا نسلیں جانتے ہیں. امام نے فرمایا کہ دیکھو لئن کنتم ترون انا لیس معکم، اگر تم یہ سمجھتے ہو، امام کے جملے، اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے، دیکھنے والی آنکھوں کے ساتھ نہیں ہوتے، وہ آذان سامعہ، اور ہمارے کان جو تم تک آوازیں پہنچ رہی ہیں، یہ جو تم اپنی زبان سے آوازیں نکالتے ہو ہمارے کانوں تک نہیں آ رہی، لبئس ما رأیتم، تم بہت ہی برا سمجھتے ہو. جو تم باتیں کہہ رہے ہو وہ ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، اور جو تم عمل کرتے ہو اسے ہماری آنکھیں دیکھ لیتی ہیں. واللہ من خفیہ ما غابا، تم میں سے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے وہ غائب نہیں ہے. تم خوب توجہ کیجئے، تم ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو، غائب نہیں ہو. ابن رسول اللہ وہ کہاں ہے؟ یہ تو ہم مسخط میں بیٹھے ہیں، وہ نہیں دکھ رہا. ہاں نہیں دکھ رہا، اوجھل ہے، غائب نہیں ہے. فرمایا واللہ من خفیہ ما غابا، جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے وہ غائب نہیں ہے. فاحذروا لی جمیعا، لہذا تم میرے پاس جو اپنا عمل لے کر آتے ہو
وہ اچھا عمل لے کر آؤ. یہ مت سمجھنا امام کو کیا پتا. امام الگ ہے, مرجع تقلید الگ ہے. مرجع تقلید انسان ہے کہ جو آپ کی حقیقت کو نہیں جانتا, جو آپ نے کہہ دیا, گواہی دے دی, وہ اس نے مان لی. امامت کو سمجھیے امامت کے ذریعے. فَأَحْذَرُ لِي جَمِيلًا. یہ میں ایک بات آپ سے کہہ دوں, اپنا درد دل. مولانا دیکھا گیا کہ آپ مراجع کو احترام کے ساتھ ذکر نہیں کرتے. اس بات پہ واقعاً انسان کیا کہے کہ اہل بیت کو سمجھانے کے لیے اگر بتایا جائے بچوں کو کہ دیکھو بیٹا, جب بچے ہمارے یہ کہتے ہیں, اب وہ باپ, ان باپوں کی عقل بھی پتھر پڑے ہوئے, جب بچے باپ, جی میرے سامنے کا واقعہ ہے, امیر المومنین امام دیکھو بیٹا, یہ دیکھو جو مرجع ہے نا, بس دیکھو یہ بالکل تصویر ہے امیر المومنین کی. اس باپ کی عقل پہ بھی پتھر پڑے ہوئے ہیں, اور یہ بچہ جو تربیت کرے گا کیا ہوگا. تو جب یہ باتیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں کہ امامت کے مقابلے پر ملائکہ مقربین بھی نہیں آ سکتے. لہذا سمجھیے اس بات کو. واللہ فَأَحْذَرُ لِي جَمِيلًا. اگر آپ اس کو کہتے ہیں ہاں بے احترامی, آپ سمجھتے رہیے. پھر یہ میں اپنی پوزیشن کو صاف نہیں کر رہا, میرے پاس نہ وقت ہی نہیں ہے. میں صاحب دیکھیے, بات سمجھنے کے لیے یا تو احترام کرے انسان, یا اعتماد ہو, یا علمی صلاحیت اتنی ہو. یہ تینوں چیزیں میں جو معترضین ہیں ان میں مفقود دیکھتا ہوں. نہ احترام کرتے ہیں, جو میں احترام کے مطابق میری بات سمجھ لیں, نہ اعتماد ہے ان کو مجھ پر, نہ علمی صلاحیت اتنی ہے. تو میں بات کروں تو کیا کروں صاحب. میں کم پڑھا لکھا آدمی, اصول کافی, غیبت نعمانی, بحر الانوار, وسائل الشیعہ, ادھر ادھر سے من لا یعذر الفقی, یہ امالیہ صدوق, یہاں سے بولتا ہوں. اب آپ چاہتے ہیں وہ اخباری باتوں کے ذریعے, میگزین اور جرائد اور ایڈیٹوریل کے ذریعے امامت کو سمجھایا. یہ صاحب یہ نجاست میں نہیں بات کر سکتا اس پہ. لہذا فرمایا اگر تم یہ نہیں جانتے کہ ہماری آنکھیں تمہارے ساتھ نہیں ہوتی ہیں اور کان, تو یاد رکھنا لبئس ما رأیتم, کتنا برا تمہارا خیال ہے کہ تم ہمارے بارے میں یہ سمجھتے ہو. اب سنیے, عودوا السنتکم الخیر, اپنی زبانوں کو اچھی بات کہنے کی عادت ڈالو, عادت ڈالو. وکونوا من اہلہ, اچھی بات کے اہل میں سے ہو, تاکہ تعرفوا بہ, کہ تم محمد باقر کے چاہنے والے ہو, تمہیں سماج میں پہچانا جائے بھلائی کے ذریعے. لہذا یہ امام باقر کی نصیحت ہے اور حکم ہے. ہم امام باقر کے فرزند اطہر اور وارث حضرت امام محمد باقر جناب حجت ابن الحسن العسکری کی خدمت میں یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.